السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کامل یقین چینل پر ایک بار پھر آپ کے ساتھ، اور آج ایک اور ٹاپک جو آج کل اس وقت نیوز کی صورت میں چل رہا ہے، جو نیوز آئی ہے کہ آپ کو کرونا وائرس سے موت ہوگی، اب کمپیوٹر اس سوال کا جواب 90% درست دے سکتا ہے۔ اور یہ خبر ہے پوری اس طرح میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کرونا ٹیسٹ کرنے کے نئے آسان اور سستے طریقوں پر تو تحقیق کی جا رہی تھی، تاہم اب یونیورسٹی آف کوپن ہیگن کے ماہرین نے ایسی اپلیکیشن بھی تیار کر ڈالی جو آپ کو یہ بتا سکتی ہے کہ اگر کرونا وائرس آپ کو لاحق ہوتا ہے تو اس سے آپ کی موت ہونے کے کتنے فیصد امکانات ہیں۔ مین آن لائن کے مطابق یہ اپلیکیشن مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جو حیران کن طور پر 90% درستگی کے ساتھ بتا سکتی ہے کہ کرونا وائرس سے آپ کی موت ہوگی یا نہیں۔ ماہرین نے اس اپلیکیشن کو کرونا وائرس کے 4000 سے زائد مریضوں کا سابق طبی ہسٹری کرونا ریکارڈ داخل کیا ہے۔ اس تمام ریکارڈ کی بنیاد پر یہ اپلیکیشن آپ کی سابق طبی ہسٹری کا تجزیہ کر کے اندازہ لگائے گی کہ آپ کو کرونا وائرس کی علامات شدید ہونے کا کتنا امکان ہے۔ یہ ایپ اپنے تجزیے میں جن پہلوؤں کو مد نظر رکھتی ہے ان میں موٹاپا، عمر، بلڈ پریشر اور گردوں، پھیپھڑوں اور دل کی بیماریاں وغیرہ شامل ہیں۔ ایپ بنانے والی ٹیم کا کہنا ہے کہ سربراہ میڈز نیلسن کا کہنا تھا کہ یہ اپلیکیشن طبی عملے کو یہ معلوم کرنے میں مدد دے گی کہ اسپتال میں آنے والے کرونا وائرس کے مریضوں کو پہلے کرونا ویکسین دینے کی ضرورت ہے۔ کیا یہ آج کل یہ جو خبر ہے، تحقیق ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم ہر چیز پر ہمارا اللہ پر سے یقین کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور ٹھیک ہے تحقیقی ادارے ہوتے ہیں، تحقیقات کی جاتی ہیں مختلف چیزوں پہ، لیکن موت ہوگی نہیں ہوگی، کتنے فیصد ہوگی، کتنے فیصد پہ آ کے موت کا اندازہ ہو جائے گا، یہ سب ایک فتنے ہیں۔ ان فتنوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہوگا، ایسے فتنوں سے خود بھی بچیں اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی بچائیں۔ ان فتنوں سے فتنوں سے بہتر ہے کہ ہم اس بات پر یقین رکھیں جو ایمان ہمارا اللہ پر ہے، اور اللہ پر یقین جانیے یہی وجہ ہے کہ شاید پاکستان آج بہت کم ریشو میں کرونا وائرس کی بیماری میں مبتلا ہے۔ بے شک بیماریاں آتی ہیں، بیماریاں ہیں اور بیماریاں آتی جاتی ہیں، لیکن اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں مل سکتا۔ ہم بس احتیاط سے کام لیں، احتیاطی تدابیر کریں اور اللہ پر اپنا یقین قائم کریں۔ اپنے آپ کو کمزور نہ کریں کہ تحقیق آ گئی ہے تو اب ہمیں پتہ چل جائے گا ہم کب موت واقع ہوگی یا ہم کس طرح موت سے بچ سکتے ہیں۔ نہیں، اللہ پر توکل کریں۔ سورہ آل عمران میں اللہ بار بار کہہ رہا ہے، بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے کوئی جاندار نہیں مر سکتا، اس کا مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح سورہ مائدہ میں بھی اللہ فرماتا ہے، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے، جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنا مکمل یقین قائم رکھیں۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ بیماری، مصیبت یا آزمائش سے نکالنے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں؟ ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو بیماری یا شفا دے۔ اور قرآن کی ہی میں ہے ایک آیت جس میں یہ کہ بیماری اس خالق کی طرف سے ہے جس نے پوری کائنات بنائی، زندگی اور موت پیدا فرمائی،
ہمیں انسانوں کو بہترین ڈھانچے میں تمام تر مخلوقات سے ممتاز عقل سمجھ دے کر بنایا اللہ نے۔ ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، ہماری سانسیں، ہمارا جسم و جاں، ہماری حرکات و سکنات، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے کسی کو بیمار بنا دیتا ہے اور جب چاہتا ہے کسی بیمار کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اس لیے مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ صرف وہی اکیلا بیماری دینے والا اور شفا یاب کرنے والا ہے، اس کے علاوہ سنسار میں کوئی زندگی، موت اور بیماری شفا پر قدرت نہیں رکھتا۔ بار بار اللہ ہمیں بتا رہا ہے، اگر ہم تفہیم، تدریس قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں، تو وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ کوئی قدرت نہیں رکھتا موت اور بیماری پر۔ بیماری آزمائش کے طور پر اور کبھی گناہوں کے باعث آتی ہے۔ ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ خوشی اور غم دونوں میں ہمارے لیے خیر ہے، بشرط یہ کہ خوشی میں ہم شکر اور غم میں ہم صبر کریں۔ ہم نے اگر اپنی بیماری کو صبر کے ساتھ گزار لیا تو انشاءاللہ اللہ اس بات کا بار بار ہمیں احساس دلا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت ہے، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، وہ جسے چاہے بخشے، جسے چاہے عذاب دے، اللہ تعالیٰ بخشش کرنے والا مہربان ہے۔ تو میرے بہن بھائیوں، اس بات پر یقین رکھیے کہ موت سے پہلے نہیں آنی، اس کا وقت مقرر ہے۔ اپنے آپ کو مضبوط بنائیے، فتنوں سے بچائیے اپنے آپ کو۔ یہ سب فتنے ہیں جو آ رہے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو بھی مضبوط کیجیے، اپنے بچوں کے مستقبل اور اپنی معیشت کو داؤ پر نہ لگائیں۔ دوسری غیر قوموں پر یقین کرنے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کریں۔ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے موت برحق ہے، نہ وہ وقت سے پہلے آ سکتی ہے اور نہ کسی کی سازش کرنے سے، جب تک وہ پاک ذات نہ چاہے۔ ٹھیک ہے، بیماری ہے، بیماری آئی، بیماری جائے گی، اللہ شفا دے گا۔ استغفار کیجئے کثرت کے ساتھ، اللہ پر یقین رکھیے، صدقہ و خیرات کیجئے، پھر اس پاک ذات جس نے ہمیں دنیا میں خیر پھیلانے کے لیے بھیجا اس کا کمال دیکھیے۔ وہ اپنا کمال جو بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں جو زندگی اور موت اور بیماری اور شفا دیتا ہوں۔ کیا ہم بھول گئے صبر ایوب کو، جنہوں نے اپنی بیماری میں صبر کا دامن نہ چھوڑا، زبان سے شکوہ نہ کیا؟ تو صبر کیجئے اور ان فتنوں سے بچیے۔ بس میں یہی کہوں گی آپ سے بار بار، ان فتنوں سے بچیے، اپنا ایمان مضبوط رکھیے۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کرے؟ ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو مضبوط کیجئے، خوف کا شکار آپ کو کمزور بنائے گا۔ جزاک اللہ، اس کامل یقین کے ساتھ کہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے۔